بسمہ تعالی عز و جل۔ محترم جناب منیر تنولی صاحب، ممبر تحصیل کونسل ٹوکی، محترم جناب قاضی حیدر فاروق صاحب، جنرل سیکرٹری پین تحصیل ٹوکی، میرے دیگر مہمانان گرامی، بچوں کے والدین، میرے رفقائے کار اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج سے بہت ساری تقاریر آپ نے سنی، اور ہر تقریر جو تھی وہ قابل تعریف اور قابل داد تھی، اور ایک خاص سبق جو ہے وہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے پیش کر رہی تھی۔ میں اپنے مہمانوں کو بتاتا چلوں کہ آج کی تقریب کا انعقاد ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کیا گیا ہے جنہوں نے نومبر کے مہینے میں، جسے ہم نے ہم نصابی سرگرمیوں کے لیے محسوس کیا ہوا ہے، اس میں مختلف پروگرامات میں حصہ لیا اور اول، دوئم یا سوئم پوزیشن حاصل کی۔ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کو اعزازات اور انعامات سے نوازنے کے لیے اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مقابلے تلاوت کلام پاک سے شروع ہوئے، نعت، ملی نغمہ اور تقاریر کے مقابلے اس میں شامل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے ڈرائنگ کا مقابلہ بھی رکھا تھا، اور اسی طرح سے کچھ ماڈل پریپریشن کا مقابلہ تھا، اور خطاطی کا پروگرام مقابلہ بھی تھا، جس میں بچوں نے بھرپور حصہ لیا اور اپنی کوشش، اپنی دلچسپی کا اظہار کیا، اور ہر بچے کی کوشش جو تھی وہ قابل تعریف تھی۔ لیکن ہم نے صرف نمبرنگ کے اعتبار سے ان کو اول، دوئم یا سوئم پوزیشن جن بچوں نے حاصل کی، ان کے لیے ہم نے اعزازات اور انعامات جو ہیں یہاں پر رکھے۔ ہماری یہ محفل جو ہے یہ شاید اتنی پر رونق نہ ہوتی کہ اگر بچوں کے والدین، جو کہ اگرچہ کم تعداد میں ہیں، وہ اس میں شرکت نہ کرتے۔ دراصل ہماری سب سے قیمتی کمائی، اثاثہ یا پراپرٹی ہماری اولاد ہوتی ہے۔ ہماری باقی دولتیں، ہماری باقی خوشیاں اور ہماری باقی ساری عزتیں اور رفعتیں اس دنیا تک محدود ہیں، لیکن اولاد ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسی نعمت ہے اور ایک ایسا سرمایہ ہے کہ اس کا اثر جو ہے اور اس کا عمل جو ہے مرگ کے بعد بھی، اگلے جہان میں بھی ہمارے لیے کارگر ہوتا ہے، اور اسے بہترین صدقہ جاریہ کہا گیا ہے۔ اور یہ تعلیم دی گئی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو جو کچھ دیتے ہیں ان میں سب سے بہترین جو ہے ان کی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ بچہ ہمیشہ نقال ہوتا ہے، وہ فالوور ہوتا ہے، وہ کاپی کرتا رہتا ہے۔ جو کردار، جو امیج اس کے سامنے ہوتی ہے وہ اس جیسا ہونا چاہتا ہے۔ اب بچہ جس کے ساتھ جتنا ٹائم زیادہ رہے گا اسی کا اثر وہ ضرور لے گا۔ اگر بچہ ایک اچھے ماحول میں رہتا ہے اور وہ اچھے ماحول سے متاثر ہوتا ہے تو اس کے کردار پر اچھائی کا غلبہ ہوتا ہے، اور اگر اس کے برعکس کسی بری محفل میں وہ داخل ہو جائے اور اس کا حصہ بن جائے تو پھر وہ برا اثر جو ہے وہ اس پر غالب ہوتا ہے۔ بچے کی تربیت کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ بہت ہی نازک اور بہت ہی مشکل کام ہے، اور اس کی رہنمائی اور اس کی نگرانی میں ذرا بھی کوتاہی جو ہے وہ قابل برداشت نہیں، اور اس کی پھر تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بھٹکنے میں لمحے لگتے ہیں
اور سنورنے میں پھر سال لگتے ہیں۔ لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بچے کی اچھے سے اچھی رہنمائی کی جائے اور اس کے سامنے ایک اچھا کردار پیش کیا جائے۔ بچہ ہم اپنے اوپر قیاس کریں، سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ عقیدت اپنے والدین سے رکھتا ہے، اور بچہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین جیسا ہوں۔ اب اگر والدین بچے کے سامنے ایک اچھا کردار رکھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ بچہ جو ہے وہ باکردار بنے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہم صرف بچے پر پابندیاں لگا دیں اور اسے صرف یہ کہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، اور اپنا کردار اللہ نہ کرے اگر وہ معیاری نہیں ہوگا تو پھر شاید اس کا اثر بچہ قبول نہ کرے، اور پھر وہ بچہ بھی جیسے ہم اس پر صرف روک ٹوک لگاتے ہیں، وہ بچہ بھی ہمارے سامنے تو اچھا ہوگا لیکن پس پردہ جو ہے وہ شاید کچھ بھی کرے۔ لہٰذا سب سے بہت زیادہ بڑی ذمہ داری ہے والدین کی کہ ان کے پاس اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی امانت ہے اور آئندہ آنے والی نسلوں کی قیادت اور سیادت ہے، اس کی اچھی سے اچھی تربیت کی جائے اور اس کے لیے اچھے سے اچھا کردار اس کے سامنے پیش کیا جائے، اور وہ کردار جو ہے وہ اپنا ہے۔ میں مشکور ہوں ہمارے مہمانان گرامی کا، محترم جناب قاضی حیدر فاروق صاحب، وہ خود بھی ایک تعلیمی ادارے سے منسلک ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے تحصیل کے تمام تعلیمی ادارے جو ہیں ان کے بھی آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اس میں بھی وہ مصروف رہتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی، ہماری کال کو قبول کیا، ہماری دعوت پر لبیک کہا اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ یقیناً ان کے آنے سے ہمارے پروگرام کو چار چاند لگے، ان کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے بھائی محترم جناب منیر تنولی صاحب، یہ ماضی میں بھی ہمارے پروگراموں میں شریک ہوئے ہیں، ان کی سیاسی مصروفیات بھی ہیں اور دیگر جو ان کی کاروباری مصروفیات جو ہیں وہ بھی ہیں، اور رات کو بھی یہ کافی دیر تک مجھے بتا رہے تھے کہ سفر کر کے آئے ہیں، اور اس پوزیشن میں بھی یہ نہیں تھے کہ ہمارے پروگرام کو آ سکیں، لیکن ان کی محبت ہے، ان کی ہم پر شفقت ہے، ان کا ہمارے ساتھ لگاؤ ہے کہ وہ آئے اور ہمارے پروگرام میں انہوں نے شرکت کی۔ ان کے آنے سے، ہمارے پروگرام میں شریک ہونے سے ہمارے حوصلے بڑھے اور ہمارے بچوں کے دل جو ہیں وہ خوش ہوئے، اور ہم ان کے بے حد مشکور ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ مستقبل میں بھی یہ ہمارے مہمان جو ہیں ہمارے ساتھ اسی طرح اعانت کرتے رہیں گے اور ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے۔ عزیز طلبہ، مقابلے جہاں بھی ہوتے ہیں اس میں کوئی اول، کوئی دوئم، کوئی سوئم آتا ہے، لیکن مقابلے میں حصہ لینے والا جو بھی ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ جس نے حصہ نہ لیا وہ ہار گیا، مقابلے میں جس نے حصہ لیا وہ جیت گیا۔ لہٰذا میں اپنی طرف سے آپ تمام طلباء کو جنہوں نے مقابلوں میں حصے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بے حد شکریہ۔